فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ آقا علیہ السلام مدینہ کے ریگستان کے اندر صحرا کی طرف نکلتے ہیں اور آپ سیر کے لیے نکلتے ہیں تو ایک اچانک آپ جو اونٹ دیکھا آپ کو پسند آ گیا. اس اونٹ کی قسمت پر ناز کرے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے پسند کر دیا ہے. وہاں پہنچتے ہیں, آپ نے بات چیت کی, فرمایا اس اونٹ کو آپ نے بیچنا ہے, آپ نے اس اونٹ کو بیچنا ہے. انہوں نے کہا ہمارا ارادہ تو نہیں تھا. بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا, بندے کا کسی چیز کو بیچنے کا ارادہ نہیں ہوتا, لیکن جب پیسے اچھے لگ جائیں بندہ کہتا چلے بیچ دیتا ہوں, میں اور لے لوں گا. انہوں نے کہا ارادہ تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی منشا ہے, آپ کا ارادہ ہے, آپ پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کو بیچ دیں, ہم دوسری نہیں کریں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے, چلو ان کا تو ارادہ بن جائے, اونٹ انہوں نے بیچنے کا ارادہ کر لیا, لیکن آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے. آپ تو سیر کے لیے نکلے تھے, اونٹ خریدنے کے ارادے سے نہیں گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں اونٹ لے کر جا رہا ہوں, اپنے غلاموں کو اپنے دوستوں کو پیسے دے کر بھیج دوں گا, اس اونٹ کی قیمت ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے اونٹ دیا, واپس چلے. جب تک ان لوگوں کی نگاہوں سے آقا علیہ السلام اوجھل نہیں ہوئے, چھپ نہیں گئے, اس وقت تک انہوں نے ٹکٹکی لگا کر آقا کے جسم اقدس کو دیکھتے رہے. حیران کن, بڑے حیرت میں پڑ گئے. وہ آدمی کون تھا؟ ایک نے کہا تم اسے جانتے تھے؟ وہ کہنے لگا ہم تو نہیں جانتے. کہا پھر تم نے اونٹ بھی دے دیا, اتنا مہنگا اونٹ, سرخ اونٹ, عربی اونٹ کی بڑی مہنگی قیمت ہوتی ہے. انہوں نے کہا پھر آپ نے اونٹ بھی دے دیا, جانتے بھی نہیں ہو, کیا کسی کو ضامن بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ضامن بھی نہیں بنایا. کیا کوئی چیز گروی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا گروی بھی نہیں رہتی. یہ باتیں کر رہے تھے. دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, اس نے کہا کہ ساری باتیں چھوڑو. جب وہ سونا بولتا تھا نا, اس کے لبوں سے نورانیت نکلتی تھی. دوسرے نے کہا جب وہ ہنستا تھا, مسکراتا تھا, اس کے دانتوں سے نورانیت نکلتی تھی, سامنے والے پہاڑوں پہ پڑتی تھی. میں تو بس یہی دیکھتا چلا گیا. اور تیسرے سے کہا تم پہچانتے تھے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں پہچانتا تھا, لیکن میں اس کی زلفوں کی کنڈل دیکھتا رہا, میں تو انہی کے اندر گم ہو گیا, میں نہیں جانتا. اچھا اتنے میں نا تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے کلام کو ایسا تاثر دیا کہ گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا, کوئی اونٹ لے گیا ہے. اتنے میں ایک خیمہ ساتھ تھا, خیمے سے عورت نکلتی ہے. اس نے کہا تم کہتے ہو تمہارا اونٹ کوئی لے گیا یا چوری ہو گیا, کون اس کے پیسے دے گا؟ میں آنا تعمیر الاسلام جمع لکھوں, میں ضمانت دیتی ہوں کہ میں اس کی طرف سے پیسے ادا کروں گی. انہوں نے کہا تم اس آدمی کو جانتی ہو جو ہمارا اونٹ لے کر گیا ہے؟ اس نے کہا جانتی نہیں ہوں, لیکن اس لیے ضمانت دے رہی ہوں. میں خیمے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی, خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی, جو اتنا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان تمہارے درمیان باتیں کر رہا تھا, اونٹ لے گیا ہے. وہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ ضرور سچا ہوگا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں نے بس اتنا دیکھا, اتنا خوبصورت چہرہ جس کا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اچھا اتنے میں بھی نا وہ باتیں کر رہے تھے. صحابہ اکرام پیسے لے کر آ گئے, اور کچھ انہیں مہمانی کے طور پر نا, مہمان نوازی کے طور پر کھجوریں بھی آقا علیہ السلام نے دے دی. فرمایا کہ لے جاؤ, جن سے ہم نے اونٹ لیا ہے انہیں جا کر دیں. صحابہ اکرام پہنچتے ہیں اور پوچھا ہمارے آقا جہاں سے تمہارے پاس سے اونٹ لے کر گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم سے لے کر گئے, لیکن یہ تو بتاؤ وہ کون تھے, کہاں کے رہنے والے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو, وہ سامنے جھڑ دیکھو کھجوروں کے درختوں کے, وہاں مدینہ ہے, وہ مدینہ کے واسی ہے, ان کا نام محمد ہے. وہ آدمی عام آدمی نہیں ہے, اللہ کا محبوب بندہ ہے. دنیا جن کی دھن گاتی ہے, جن کے ترانے گاتی ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر چھوڑو پیسوں کو, چھوڑو کھجوروں کو, ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ, ہم ان کے ہاں جا کر کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ تھے کافر, وفد دار اسلام تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ, پیسوں کو چھوڑو, مہمان نوازی کے لیے کھجوروں کو چھوڑو, ہم ساتھ چلتے ہیں, اس محبوب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. اسی پر
اس نے کیا خوبصورت کلمات کہے ہیں، انہی کی بو پایا سرد ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب دیکھے، انہی سے گلشن مہک رہے تھے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں چھٹتے ہیں پھول جیسے، وہ پھول گلشن میں دیکھے بالکل، وہ دیکھ گلشن گلاب ہوئے ہیں، ایک پھول کے اندر پورا گلشن سمایا ہوا ہے، وہ سارا وقت جاتا ہے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ بیعت سے کرنا چاہتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے فتوحا کا چہرہ جب کافر دیکھتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا۔